پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں العلم خزائن ومفتاحها السؤال، علم خزانے ہیں، علم کنوز ہیں، علم جیسے کانے ہیں، کانے مائنز، اور اس کی کنجی ہے سوال۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ فَاسْأَلُوا يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ، سوال کرو اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اس کے بعد شوق دلانے کے لیے کہا کہ سوال کرو اللہ رحم فرمائے گا۔ سوال کرنے میں 4 قسم کے لوگ اجر حاصل کرتے ہیں، 4 سوال: السائل والمجیب، سوال کرنے والا، جواب دینے والا، والمستمع لہما، اور ان دونوں کو سننے والا، سوال سننے والا اس کا جواب سننے والا، والمحب لہم، اور وہ جو ان لوگوں کو دوست رکھے، یہ سب ثواب پاتے ہیں، اجر پاتے ہیں۔ جس رسول نے کہا تھا فَاسْأَلُوا يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ، فَاسْأَلُوا يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ، سوال کرو اللہ تم پر رحم کرے گا، سوال کرو اللہ تم پر رحم کرے گا، اسی رسول کا جانشین تو ہو سکتا تھا جو کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدوا، پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان ہے۔ یہ جو فَاسْأَلُوا يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ، سوال کرو اللہ تم پہ رحم کرے گا، سلونی سلونی قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں تم پوچھو، یہ کیا عقلوں کو باندھنے کا عمل تھا یا کھولنے کا عمل تھا؟ آزادی دی جا رہی ہے، پوچھو، سوال کرو، کوشچن کرو۔ اسلام میں علم کا کوئی محدود تصور نہیں ہے، نہ تربیت کا کوئی محدود تصور ہے۔